السلام علیکم ناظرین ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے نا، وہ کچھ دوستوں کی فرمائش پہ اور کچھ دوستوں کی ریکوائرمنٹ پہ ہم نے چوز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوللی جو ہے نا وہ مکمل طور پہ اس کے پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہے۔ تھوڑا سا لمبا چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو انفارمیشن بہت اچھی ملے گی۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت کس کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کون سی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شاید یہ میرے خیال میں سب لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ بتانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس وقت آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو ملکیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ ملکیت کون سی ہے۔ جو شخص آپ کو پراپرٹی فروخت کر رہا ہے اس کے پاس کس قسم کی ملکیت موجود ہے، وہ کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ وہ آپ کو پراپرٹی فروخت کر رہا ہے، اور آپ اس میں کیا کیا چیز چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اب ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اور اس میں کیا کیا ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو عام روٹین میں جو چیز چل رہی ہے نا، وہ ہے فرد بے جس کو بولتے ہیں۔ یعنی کہ فرد بے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک جگہ کو خرید سکتے ہیں، ایک جگہ کی ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اب جس وقت آپ فرد بے لیتے ہیں تو اس میں آپ نے جو مین چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے پہلے نمبر پہ دیکھنی ہے کہ آیا آپ کو بندہ جگہ جو ہے نا وہ خانہ ملکیت سے ٹرانسفر کر رہا ہے یا خانہ کاج سے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ نمبر ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے، خانہ ملکیت سے ٹرانسفر کر رہا ہے یا خانہ کاج سے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اور نمبر دو، آپ نے اس میں اس کا پٹواری سے جا کے ملنا ہے، مل کے یا آپ نے ایک وکیل ہائر کرنا ہے جو آپ کو پٹواری سے وہ انفارمیشن لے کے دے گا کہ لٹھے کے مطابق جس خسرہ نمبر کی فرد جاری ہوئی ہے، جو بندہ آپ کو جگہ دکھا رہا ہے وہ اسی خسرہ نمبر میں موجود ہے۔ کیونکہ اگر اسی خسرہ نمبر میں موجود ہے، چاہے وہ مشترکہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ جینون ہوگی، وہ اس خسرے میں بندہ موجود ہے تو اس لیے وہ اس خسرے سے بیچ رہا ہے اور وہ اس کا آپ کو قبضہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھلے مشترکہ کھاتے میں لیکن آپ کو قبضہ پراپر جگہ کا مل رہا ہے جس جگہ کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اللہ کا نام لے کے جگہ وہ فرد بے سے جو جگہ ہے نا وہ خرید سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے رجسٹری۔ ایک شخص کے پاس فرد نہیں ہے، وہ صرف اس کے پاس رجسٹری ہے، وہ کہتا ہے جی یہ لال لکیر کے اندر آ گئی ہے اور اس کی رجسٹری ہمارے پاس موجود ہے پرانی، تو اب یہ اس کا فرد نہیں نکلتا، تو اب رجسٹری سے رجسٹری کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اب وہ رجسٹری کس سال کی ہے، وہ 1900 پیچھے یعنی کہ 1930 32 40 کی بھی ہو سکتی ہے اور ریسنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو ریسنٹ ہے، یعنی کہ ریسنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آبادی دہ کا انتقال یا لال لکیر کا انتقال اس کھاتے میں ہوا ہے، تو اس کے بعد کی اگر رجسٹری ہے تو وہ ریسنٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا ریونیو ریکارڈ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کی رجسٹری ہے، مثلا 1970-71 کے بندوبست میں وہ انتقال جو ہے لال لکیر کا چڑھایا گیا ہے، تو اگر وہ رجسٹری جو ہے نا 1965 کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انتقال بھی چڑھا ہوگا اس رجسٹری کا۔ پھر وہ رجسٹری آپ نے دیکھنی ہے، اس کا آگے انتقال چیک کرنا ہے۔ اگر انتقال چڑھا ہے تو وہ بھی اس کے نام ہے، اگر اس کے بعد لال لکیر میں آ گیا تو لال لکیر کا انتقال بھی آپ کے پاس موجود ہوگا۔ وہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے۔ چیک کرنے کے بعد آپ رجسٹری ٹو رجسٹری جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ سارا ڈاٹا چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی بندہ ہائر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر آپ 1 کروڑ پہ 2 کروڑ پہ کی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو کوئی 5-10 ہزار روپیہ لگانا اس کی ڈاکومنٹیشن چیک کرنے پہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور وہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک تیسری چیز آتی ہے ڈگری، یعنی کہ کچھ پراپرٹی جو ہے نا وہ ڈگری کی بنیاد پہ سیل ہوتی ہیں۔ اب ڈگری آپ نے چیک کرنی ہے کہ ڈگری کس چیز کی ہے۔ ڈیکلیریٹری ڈگری ہے، ڈیکلیریشن ملی ہے، اگر تو ڈیکلیریشن ملی ہے تو کس بنیاد پہ ملی ہے، انتقال کی بنیاد پہ ملی ہے یا خسرے کی بنیاد پہ ملی ہے، تقسیم کی بنیاد پہ ملی ہے یا ویسے کسی اور ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ملی ہے، PT1 کی بنیاد پہ ملی ہے یا وراثتی ڈیکلیریشن ہے، وہ ساری آپ نے چیک کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا دیکھنا ہے کہ وہ جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ملی ہے ڈگری ان کو، وہ ڈگری فراڈولنٹلی تو نہیں تیار کروائی گئی، یا اس کا جو پیچھے جو اس کا ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کی کیا حیثیت ہے، یا انتقال ہے یا رجسٹری ہے یا فرد ہے یا جو بھی ہے،
تو وہ آپ نے چیک کرنا ہے، وہ بالکل جو میں نے پہلے 2 طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق ہی چیک ہوگا۔ جب آپ اس کو کنفرم کر لیں گے تو پھر آپ اس سے بھی رجسٹری کروا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز آتی ہے پی ٹی ڈی۔ پی ٹی ڈی جو ہے نا، پی ٹی ڈی پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ جو ہے نا، ڈاکومنٹ یا ڈیڈ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ بہت پرانے جو RL2 یا اس سے بھی پہلے جو الاٹمنٹیں وغیرہ ہوئی تھی نا، ان کے پی ٹی ڈی جاری ہوئے تھے۔ پہلے پی ٹی او جاری ہوتا تھا، پھر اس کے کوئی قسطیں وغیرہ جمع کرواتے تھے لوگ، اور اس کے بعد ان کو پی ٹی ڈی جاری ہوتا تھا۔ اب پی ٹی ڈی جو ہے نا وہ ملکیت کا ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے، اور واقعی ہے بھی، کیونکہ وہ مالک ہیں۔ لیکن اس میں جو پی ٹی ڈی ایسے ہیں جن کے اندر خسرہ خاتونی موجود ہے، ان کا انتقال چڑھ گیا ہوگا، اور وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کا انتقال چڑھا ہے کہ نہیں۔ اور جن کا خسرہ خاتونی موجود نہیں ہے، صرف پلاٹ نمبر، مکان نمبر ہے، یا وہ ٹی ایم اے کے اندر جو مکانات آتے ہیں ان کا پی ٹی ڈی جاری ہوا ہے، ان کا انتقال نہیں چڑھے گا، ان کا پی ٹی ڈی اوریجنل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس کا نقشہ اور پی ٹی 1 اس کا بنا ہوگا اور اس کا نقشہ ہوگا، وہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں۔ اب اس میں ایک 1997 SCMR 1635، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1997 SCMR 1635۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا یہ والی چیز کہ اگر جن کے پی ٹی ڈی کے اوپر خسرہ نمبر موجود ہے ان کا انتقال چڑھایا جائے، اور جن کا خسرہ نمبر موجود نہیں ہے وہ پی ٹی ڈی جو ہے نا وہ پراپر ڈاکومنٹ ہے، اور وہ پی ٹی 1 اس کا بنوا لیا جائے تو وہ اس کی ملکیت کا پروف ہوگا۔ یہ اس میں ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ اس کی بابت جو لینڈ ریونیو محکمہ ریونیو نے، بورڈ آف ریونیو نے جو ہے نا وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہوا ہے 160-2005۔ یہ ہوا ہے 15/4/2005 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس کے تحت جو ہے نا پی ٹی ڈی والے جو ہے نا وہ مالک ہیں، اور وہ ان کی ملکیت جو ہے نا اگر وہ پی ٹی 1 چڑھا لیں تو پھر بھی ان کی ملکیت کنفرم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس الاٹمنٹ لیٹر کسی سوسائٹی کا۔ اب جب الاٹمنٹ لیٹر کی بنیاد پہ آپ ٹرانسفر لے رہے ہیں، پراپرٹی ٹرانسفر کروا رہے ہیں، پھر آپ نے اس کا ماسٹر پلان چیک کرنا ہے سوسائٹی کا، اس کا نقشہ چیک کرنا ہے، اس کا پلاٹ نمبر چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈی سی آفس سے اس کی رجسٹریشن جو ہے نا سوسائٹی کی کہ کمپلیٹ ہے وہ چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ادھر سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ سوسائٹیاں اکثر جو ہے نا اندر ہی رجسٹری کر کے دیتی ہیں، تو وہ ادھر سے رجسٹری ہو جاتی ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کا آفس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک پی ٹی 1 جو ہے نا وہ ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا، وہ پوزیشن کا ثبوت ہوتا ہے، پوزیشن کا، قبضے کا پروف ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو پی ٹی 1 سے رجسٹری کروانی ہے نا تو پھر آپ کو سب رجسٹرار کو ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ کوئی ڈگری چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ لگا لیں، کوئی ڈکلریٹری ڈگری لگا لیں، یا کوئی اور اس قسم کی کوئی یعنی کہ تقرری وارثان کی ڈگری لگا لیں۔ اگر پی ٹی 1 آپ کے بزرگوں کے نام ہے تو تقرری وارثان کی ڈگری لگائیں گے تو وہ سب رجسٹرار کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر سب رجسٹرار جو ہے نا وہ نائب تحصیلدار کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ رپورٹ کرے گا اس کو، وہ موقع وزٹ کر کے کہ یہی قابض ہیں اور یہی عرصہ دراز سے قابض ہیں، اور جس وقت رپورٹ ہو جائے تو وہ اس سے وہ آگے رجسٹری ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں کہ جس وقت آپ نے زمین خریدنی ہے تو رجسٹری کروانی ہے۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہی آپ کو مل رہی ہے، تو یہی آپ نے کنفرم کرنا ہے اور یہی آپ نے چیک کرنا ہے، اور اسی کے لیے آپ نے اتنی تگ و دو کرنی ہے۔ شکریہ۔